بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الطب کے اندر بخاری شریف میں ایک حدیث پاک لے کر کے آئے کلونجی کی اہمیت کے بارے میں، کہ حضرت خالد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف سے باہر ایک سفر پر گئے ہوئے تھے، اور اس سفر میں حضرت غالب بن ابجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ وہ رستے میں بیمار پڑ گئے، واپس مدینہ شریف آنے تک وہ بیمار ہی رہے، تو حضرت ابن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ انہیں یہ کلونجی کے کالے دانے استعمال کرواؤ، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے طریقہ استعمال بھی بتا دیا کہ 5 یا 7 دانے کلونجی کے پیس لو اور اس کے اندر زیتون کا تیل ملا لو، اور پھر ان کی ناک کے دونوں اطراف میں اس کے قطرے ٹپکاؤ، کیونکہ مجھ سے سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو سب سے پہلی بات ہمیں معلوم پڑتی ہے وہ یہ کہ عیادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابہ کرام تابعین کرام اس سنت کو بخوبی زندہ رکھے ہوئے تھے۔ آج ہمیں بھی اللہ رب العزت بغیر ذاتی غرض کے اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جب کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور مریض جس مرض کے اندر مبتلا ہو، اگر آپ کو اس مرض کا علاج معلوم ہے اور مجرب علاج آپ کو معلوم ہے، یعنی تجربہ شدہ یا کسی ماہر طبیب کا بتایا ہوا، تو آپ صلاح کے طور پہ، مشورے کے طور پہ اسے بتا سکتے ہیں کہ تم اس بات پر عمل کر لو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں شفا مل جائے، کیونکہ شفا دینے والا اللہ ہے، ہم نے صرف ہیلہ اور وسیلہ کرنا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ عیادت کے لیے جاتے ہیں تو خواہ مخواہ ٹوٹکے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات نامناسب ہے، اس سے گریز کیا جائے۔ اور پھر اس حدیث پاک میں بڑی اہم بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی مختصر الفاظ کے ساتھ اس قدر جامع بات بیان فرما دی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، کیونکہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی کلمات کی جامعیت عطا کی گئی کہ آپ کا کلام انتہائی مختصر ہوتا، مگر اس کے معانی، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت انتہائی جامع ہوتی۔ اب کلونجی کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے۔ موت چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مقررہ وقت ہے اور وہ اپنے مقررہ وقت پر آنی ہے، اس لیے اس کی کوئی دوا نہیں۔ کلونجی ایک اور حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ یہ پھوڑے اور پھنسیوں کا بہترین علاج ہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کی انگلی میں پھنسی نکلی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس زیرہ ہے، یعنی کلونجی کے دانے پسے ہوئے تمہارے پاس موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ زیرہ اس پھنسی کے اوپر رکھو،
تو عموماً نوجوانوں کو چہرے پر پھوڑے اور پھنسیاں نکل آتے ہیں تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ کلونجی کے دانوں کا سفوف بنا لیا جائے، پیس لیا جائے ان کو، اور وہ چہرے پر استعمال کیے جائیں۔ اسی طرح ماہر اطباء کی صلاح سے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کلونجی کو اگر استعمال کیا جائے تو یہ بہت سارے فوائد اس کے اندر موجود ہیں۔ انسانی جسم میں گندے جراثیم اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، تو کلونجی جو ہے یہ بیکٹیریا کے خاتمے میں بڑا مفید ہے۔ بسا اوقات جسم میں ورم پیدا ہو جاتا ہے جراثیم کی وجہ سے، تو ورم کے خاتمے میں یہ بڑا مفید ہے۔ اسی طرح انسان کے معدے کے اندر بسا اوقات السر بن جاتا ہے، کینسر بن جاتا ہے، معدے کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یا اوٹ پٹانگ غذائیں کھانے کی وجہ سے معدے کے اندر غذاؤں کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو معدے کے السر سے نجات کے لیے کلونجی بڑی مفید چیز ہے۔ اسی طرح حافظے میں یہ بڑی بہتر چیز ہے، دل کی صحت میں یہ بڑا بہترین کردار ادا کرتی ہے، دانتوں کی مضبوطی میں اضافے کا یہ بڑا بہترین سبب ہے۔ اسی طرح بالوں کی بہترین نشو و نما کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر کیا کہ یہ کیل، مہاسوں اور چہرے پر پھوڑے پھنسیوں کا بہترین علاج ہے۔ اسی طرح یہ نظام انہضام کو بہتر بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ کو متوازن رکھتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بڑی مفید ہے۔ تو اس کا طریقہ استعمال مختلف ہو سکتا ہے، چونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کافی ساری بیماریاں آپ کو لاحق ہو چکی ہیں، تو ان دنوں میں آپ اگر رات کو سوتے ہوئے پانی کے ساتھ 2-4 دانے، 5-6 دانے یا 7 دانے اگر آپ کلونجی کے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ یا پھر آپ ماہر اطباء سے مشورہ کر کے بہترین طریقے کے ساتھ اس کو الگ بھی استعمال کریں یا کسی چیز کے ساتھ ملا کر کے استعمال کریں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہی ہمیں اشارہ مل رہا تھا کہ حضرت ابن ابی عتیق نے جو طریقہ علاج بتایا وہ یہ کہ اس کے دانوں کو پیس کر زیتون میں ملا کر ناک میں اگر اس کے قطرے ٹپکائے جائیں تو وہ مفید ہے۔ تو اسی طرح اس کو شہد میں ملا کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، پانی میں بھی اس کو ملا کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو مختلف اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ماہر اطباء کی رہنمائی سے اس کو استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس حدیث مبارکہ کے مطابق کلونجی کو استعمال کر کے کثیر بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کی رب کائنات توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔